بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 431 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 60 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درس سابق میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ ذکر کیا جا چکا ہے اور مختلف پیرائے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اشیاء زکوٰۃ کو ذکر کرنے کی آج کے درس میں کوشش کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر اپنے درس کی جانب بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی حکمتوں کے بارے میں علماء و مفسرین کرام کچھ یوں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کو امیر بنایا، بعض کو فقیر، مختلف طریقوں سے امیروں سے غریبوں کو مال دلوایا۔ زکوٰۃ، کفارات، نذر، فطرہ وغیرہ، اسی لین دین میں بہت حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قدرتی طور پر مال دلوں کا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذریعہ ہے قدرت کا کہ انسان مال کے ذریعے بہت چیزوں، بہت کاموں پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر محبت مال بڑھ جائے تو ذکر اللہ، خوف خدا، عشق رسول سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا حکم دیا کہ اے اللہ کے غریب بندوں کو بھی مال دو۔ مال کا قید کر کے رکھنا اللہ رسول سے دوری پیدا کرتا ہے، اسے خرچ کرنا اللہ رسول سے قرب کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ زیادتی عموماً دل میں سختی پیدا کر دیتی ہے، جس سے حب دنیا، لذتوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، دلوں میں نرمی پیدا کرو، محبت آخرت، عشق رسول، خوف خدا نصیب ہو۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ بدنی عبادت جسم پر گراں ہے اور مالی عبادت نفس پر بھاری ہیں، بلکہ بدنی عبادات سے مالی عبادات زیادہ بھاری ہیں۔ لہٰذا بطور امتحان زکوٰۃ وغیرہ واجب کی گئی تاکہ بندہ مطیع ہو اور سرکشی دور ہو جائے۔ چوتھی حکمت زکوٰۃ کے ادا کرنے میں رب تعالیٰ نے جو رکھی ہے یہ کہ مال اللہ کا ہے، امیر اللہ کے خزانچی ہیں، فقراء اللہ کے عیال ہیں۔ رب نے ان خزانچیوں کو حکم دیا کہ میرے مال سے میرے عیال کی حاجتیں پوری کرو، اگر نہیں کرو گے تو خائن ہوگے، اگر کرو گے تو امین المال ہوگے۔ المال مالی والفقراء عیالی، من لم ينفق مالی علی عیالی انزل علیہ وبالی ولا ابالی۔ پانچواں یہ کہ اگر امیر لوگ فقراء غرباء کو کچھ نہ دیں تو اولاً غرباء کے دل میں رشک، پھر حسد پیدا ہوگی، پھر وہ انہیں فساد اور چھین لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ اگر انہی کو وہی مال عزت کے ساتھ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے تو نظام عالم قائم ہو جائے گا۔ ساتویں حکمت اس میں یہ ہے کہ مال قریب الزوال ہے، اگر بخوشی خرچ نہیں کرو گے تو خود بخود ہزار رستوں سے نکل جائے گا، چوری، آگ لگنا، بیماری، مقدمہ بازی، مگر اس میں سے اللہ کے راہ خرچ کرنے سے تمہاری لازماً لازوال نیک نامی بھی ہوگی اور ثواب بھی، ورنہ قبر میں تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ آٹھویں حکمت زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات فقراء سے دعائیں لینے کا ذریعہ ہے اور دعائیں مال کی حفاظت کا وسیلہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے کلا میں محفوظ کرو۔ نویں حکمت کچھ یوں بیان کر رہے ہیں کہ جود و سخا اللہ کی سنت ہے۔ حضرت انبیاء خصوصاً حضور سید الانبیاء کا طریقہ سخاوت سے ان ہستیوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ تخلق باخلاق اللہ۔ 10ویں حکمت کچھ یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ انسان کو رب کی طرف سے 3 چیزیں ملی ہیں: روح، بدن، مال۔
روح کا زیور ایمان اور اچھے اخلاق ہیں، بدن کا زیور عبادات، تو مال کا زیور بھی چاہیے، وہ زکوٰۃ و صدقات ہیں۔ 11ویں حکمت یوں ذکر کرتے ہیں کہ انسان پر ہر نعمت کا شکر لازم ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کو رضائے الہی میں صرف کیا جائے۔ 12ویں حکمت کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ اگر مالدار فقراء کو اپنے مال سے کچھ نہ دے تو ممکن ہے کہ فقراء تنگ آ کر ناجائز حرکتیں کرنے لگیں، چوری ڈکیٹی، بلکہ کفار سے مل جانا پیٹ کی خاطر۔ اگر انہیں مالداروں کے مال سے کچھ ملتا رہے تو وہ ان حرکتوں سے بچے رہیں گے، لہٰذا زکوٰۃ ضروری دی جائے تاکہ فقراء ایمان اور نیک اعمال پر قائم رہیں اور گناہوں سے بچے رہیں۔ مؤلفۃ قلوبہم سے مراد بتا رہے ہیں کہ ایسے غیر مسلم لوگ ہیں جن کے مسلمان ہو جانے کی امید ہو یا ان کے شر و فساد سے بچنا مقصود ہو، اور ایسے مسلمان جو ضعیف الایمان ہوں اور اس طریقہ سے ان کے ایمان کے قوی ہونے کی امید ہو۔ غرض یہ کہ انسان کا ہر وہ گروہ جس کی طرف سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔ مورخ ابن حبیب نے 16 شخصوں کے نام کی ایک فہرست دی ہے جنہیں رسول اللہ نے مؤلفۃ القلوب قرار دے کر ان میں سے 14 کو 100 اونٹ اور باقی کو 50 اونٹ عطا کیے۔ اس فہرست کا آغاز ابو سفیان بن حرب اموی اور معاویہ بن ابو سفیان کے نام سے ہوتا ہے۔ اکثریت کا قول ہے کہ یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے لیے مخصوص تھا، اور اس رائے میں حنفیہ کے ساتھ مالکیہ اور امام ثوری اور امام اسحاق بن راہویہ اور امام شعبی اور اکرمہ تابعی بھی ہیں۔ علماء و محققین نے یہ کہا ہے کہ تعامل صحابہ سے یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ محض بسبب عدم ضرورت وقتی رفع حکم تھا، اور استغنا اور حکم کا اجر ہر دور میں امام المسلمین کی رائے اور مصلحت کا تابع رہے گا۔ مصارف ثمانیہ میں سے ہر صنف کو دینا ضروری ہے یا بعض کو دینا کافی ہو سکتا ہے؟ اس میں علماء و مفسرین اور فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ زیاد بن حارث صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، صدقہ میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدقات میں کسی نبی کا حکم پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے خود ہی 8 مصرف بتلا دیے ہیں۔ اگر تم ان 8 میں سے ایک بھی ہو تو صدقہ کے مستحق ہو، ورنہ نہیں۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ دی جائے یا ان میں سے بعض کو دینا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ زیاد بن حارث کی مذکورہ حدیث کی بنا پر امام شافعی اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ان 8 قسموں پر صدقہ تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے اور اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن زیاد انعم افریقی کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مصارف صدقات کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک کچھ یوں ہے۔ مذکورہ حدیث کی سند میں چونکہ عبد الرحمن بن زیاد ضعیف ہے، اس لیے ان حضرات نے فرمایا کہ مذکورہ 8 اصناف میں سے سب کو دینا ضروری نہیں ہے، اگر ایک کو بھی دے دیا جائے تو کافی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد زکوٰۃ کی اصناف ثمانیہ بیان کرنے سے مصرف زکوٰۃ کو بیان کرنا ہے، نہ کہ تعداد کو۔ زکوٰۃ و صدقہ واجبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ظاہر روایات جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں ان سے یہی ثابت ہے، اور یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ البتہ نفلی صدقوں کو آل محمد کے حق میں جائز قرار دیا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک فقط ہاشم بن عبد مناف کی اولاد آل محمد ہیں، اور امام شافعی اور ایک روایت میں امام محمد کے نزدیک بنی مطلب بھی آل محمد میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ہر مذہب والے پر صدقہ کرو، لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کو دی جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار صرف مسلمان ہی ہیں۔ قرآن مجید میں جو مصارف ثمانیہ ذکر ہوئے ہیں ان میں تیسرا مصرف العاملین علیہا ہے۔ بیان فرمایا یہاں عاملین سے دو لوگ مراد ہیں کہ جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی وصولی کا فریضہ براہ راست نبی کریم کو خذ من اموالہم صدقۃ کہہ کر سپرد فرمایا ہے، اور اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے صدقات وصول کرے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ امیر بذات خود بغیر معاونین کے یہ کام انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کو معاونین اور مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ انہی معاونین کو والعاملین علیہا کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی حکم کی تعمیل میں حضور نے بہت سے صحابہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے مختلف خطوں میں بھیجا تھا، اور مذکورہ ہدایت کے مطابق زکوٰۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں ان کو حق کے خدمت دیا، حالانکہ ان حضرات میں وہ صحابہ بھی شامل تھے جو اغنیا تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے 5 شخصوں کے۔ ایک وہ جو جہاد کے لیے نکلا اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہے۔ دوسرا وہ عامل جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر موجودہ مال سے زیادہ قرضہ ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب مسکین سے خرید لے۔ اور پانچواں وہ شخص، وہ مالدار جس کو کسی غریب شخص نے صدقہ سے حاصل شدہ مال بطور ہدیہ دے دیا ہو۔ عاملین صدقہ کو جو رقم دی جاتی ہے وہ صدقہ کے طور پر نہیں بلکہ معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے، اسی لیے مالدار ہونے کے باوجود عاملین کے لیے اس کا لینا جائز ہے۔ اس مد کے علاوہ اگر صدقہ کا مال دوسرے کسی کام کے معاوضہ میں دیا گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ مصارف ثمانیہ میں عاملین ہی کی صرف ایک مد ہے جس میں حق کی خدمت دینا جائز ہے۔